لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ مہینہ ہے 1442 ہجری کے ربیع الاخر کا 11ویں شریف کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں کثرت سے لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں آپ کے خاندان کے ایک عظیم بزرگ حضرت سیدنا سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کرتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے میں جہاں برکتیں حاصل کرنے والوں کی ایک لمبی لائن ہے، وہیں پر اعتراضات کرنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ بعض اوقات لوگ اولیاء کرام سے مدد طلب کرنے، اولیاء کرام سے مدد مانگنے کے تعلق سے اعتراضات کرتے ہیں۔ سوال کچھ یوں کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ رحمہم اللہ کے مزارات پر جا کر بعض لوگ انہیں ڈائریکٹ مخاطب کر کے اپنی حاجات بیان کرتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں۔ مثلا یا ولی اللہ، میں فلاں بیماری میں مبتلا ہوں، مجھے شفا عطا کر دیں، یا داتا صاحب مجھے بیٹا عطا کر دیں، یا خواجہ صاحب مجھے بیٹا عطا کر دیں۔ کیا شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت ہے؟ کیا ڈائریکٹ مخاطب کر کے اللہ کے ولی کو جو مزار پاک میں آرام فرما ہے ان کو مخاطب کر کے ڈائریکٹ انہی سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ جواب بالکل توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ آپ کو کافی معلومات حاصل ہوگی، اور آخری تک جواب کو سنیے تاکہ دلائل آپ کے ذہن پہ ہوں، اور پھر یہ کہ اگر آپ ہی کو اس بارے میں کوئی شبہ کو وسوسہ ہے تو آپ کی شبہ دور ہو جائے۔ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جن کے دل میں اس تعلق سے شبہ ہے تو ان دلائل کے ذریعے سے آپ ان کے وسوسے کو، ان کے شبہ کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جواب سنیے آپ۔ شریعت مطہرہ کی روشنی میں اللہ عز و جل کے اولیاء کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے اپنی حاجت بیان کرنا اور ان سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے مدد مانگنے کے جائز ہونے پر قرآن و احادیث میں بہت ساری دلیلیں ہیں۔ مثلا اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ترجمہ کنز الایمان، یعنی اے مسلمانوں، تمہارا مددگار نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول، اور وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 کی یہ 55 میں الحمدللہ یہ موجود ہے۔ علامہ احمد بن محمد الساوی علیہ الرحمہ تفسیر ساوی میں آیت وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ کے تحت لکھتے ہیں، آپ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ آیت میں پکارنے سے مراد عبادت کرنا ہے، لہٰذا اس آیت میں ان خارجیوں کی دلیل نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ غیر خدا سے خواہ زندہ ہو یا فوت شدہ کچھ مانگنا شرک ہے۔ خارجیوں کی یہ بکواس جہل مرکب ہے، کیونکہ غیر خدا سے مانگنا اس طرح کہ رب ان کے ذریعے سے نفع و نقصان دے کبھی واجب بھی ہوتا ہے کہ یہ طلب اسباب ہے، اور اسباب کا انکار نہ کرے گا مگر منکر یا جاہل۔ تفسیر ساوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1550 کے اندر الحمدللہ یہ بیان موجود ہے۔ صحیح مسلم شریف و سنن ابی داود و سنن ابن ماجہ میں سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رات کو حاضر رہتا۔ ایک شب ایک رات حضور کے لیے وضو کا پانی اور دیگر ضروریات لایا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بحر رحمت جوش میں آیا، ارشاد فرمایا اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے کہ ہم تجھے عطا فرمائیں؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے عرض کی میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں اپنی رفاقت یعنی ساتھ رہنا عطا فرمائیں۔ فرمایا کچھ اور؟ تو میں نے عرض کی میری مراد تو صرف یہی ہے۔ فرمایا کہ تو میری اعانت کر اپنے نفس پر کثرت سجود سے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ 353۔ احادیث میں نیک لوگوں سے ڈائریکٹ حاجات و مدد مانگنے کی ترغیب موجود ہے۔ چنانچہ المعجم الکبیر کی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بھلائی اور حاجتیں ان لوگوں سے مانگو جن کے چہرے عبادت الہی سے روشن ہیں۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ
کہ فرما رہے کہ بھلائی اور حاجتیں ان لوگوں سے مانگو جن کے چہرے عبادت الہی سے روشن ہیں۔ المعجم الکبیر کے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 81 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مسند اسحاق بن راہویہ فضائل الصحابہ لأحمد بن حنبل، مسند ابی یعلا موصلی، المعجم الاوسط، الاسماء والصفات للبہقی، شعب الایمان میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم میں ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے نرم دل امتیوں سے نیکی و احسان مانگو، ان کے ذل عنایت میں آرام کرو گے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم، کتاب الرقاق جلد نمبر 4 صفحہ 357۔ مکارم الاخلاق للخرائطی، مسند الشہاب للقزاعی، ابن حبان التاریخ للحاکم میں ہے کہ فضل میرے رحم دل امتیوں کے پاس طلب کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فضل جو ہے، رحمت جو ہے، میرے رحم دل امتیوں کے پاس طلب کرو کہ ان کے سائے میں چین کرو گے کہ ان میں میری رحمت ہے۔ المنتقى من کتاب مکارم الاخلاق و معالیہا کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 میں یہ روایت موجود ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس مضمون کی 17 احادیث نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، یعنی 17 ایسی احادیث امام اہل سنت نے نقل فرمایا ہے کہ جن میں اس طرح کے لوگوں سے مدد طلب کرنے کی ترغیب خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ انصاف کی آنکھیں کہاں ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پورے 17 احادیث نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انصاف کی آنکھیں کہاں ہیں؟ ذرا ایمان کی نگاہ سے دیکھیں، یہ 16 بلکہ 17 حدیثیں کیسا صاف صاف واشگاف فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نیک امتیوں سے استعانت کرنے، ان سے حاجتیں مانگنے، ان سے خیر و احسان کرنے کا حکم دیا کہ وہ تمہاری حاجتیں بکشادہ پیشانی روا کریں گے، ان سے مانگو تو رزق پاؤ گے، مرادیں پاؤ گے، ان کے دامن رحمت، دامن حمایت میں چین کرو گے، ان کے سایہ عنایت میں عیش اٹھاؤ گے۔ یا رب مگر استعانت اور کس چیز کا نام ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا صورت استعانت ہوگی؟ پھر حضرات اولیاء سے زیادہ کون سا امتی نیک و رحم دل ہوگا کہ ان سے استعانت شرک ٹھہرا کہ اس سے حاجتیں مانگنے کا حکم دیا جائے گا۔ الحمدللہ حق کا آفتاب بے پردہ وہ حجاب روشن ہوا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ 317۔ مصنف بن ابی شیبہ میں حضرت ابان بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کا جانور یا اونٹ بیابان جگہ پر بھاگ نکلے جہاں وہ کسی کو نہیں دیکھتا تو جو اس کی مدد کرے تو وہ یہ کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو تو بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں جب کسی جنگل و بیابان میں کسی ایسی جگہ میں جہاں اس آدمی کا کوئی مددگار نہیں ہو تو وہاں اگر وہ پریشانی میں ہے تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی جگہ پہ آدمی یہ پکارے اعینونی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ غور کیجئے یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ یہ مصنف بن ابی شیبہ کی کتاب الدعاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 103 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ المعجم الکبیر میں ہے کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو گم کر دے یا اسے مدد کی حاجت ہو اور وہ ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، تو اسے چاہیے کہ یوں پکارے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے وہ اس کی مدد کریں گے۔ اللہ نے کچھ ایسے لوگوں کو پیدا فرما رکھا ہے جو غیب میں رہتے ہیں، جو لوگوں کی نظر کے سامنے نہیں رہتے ہیں، بلکہ ان کا نام ہی رجال الغیب ہے، یعنی غیب میں رہنے والے مرد۔ تو ایسے لوگ مدد کرتے ہیں الحمدللہ دوسروں کی، اور اللہ نے اسپیشلی ان کو پیدا ہی فرمایا ہے کہ کہیں کوئی ایسی جگہ پہ جہاں کوئی بظاہر مددگار نہ ہو وہاں آواز لگائے تو اللہ کے وہ بندے جو غیب میں رہتے ہیں، چھپے رہتے ہیں، وہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ حدیث پاک المعجم الکبیر للطبرانی کے جلد نمبر 17 کے صفحہ نمبر 117 میں موجود ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنگل میں جانور چھوٹ جائے تو یوں ندا کرے، اے اللہ کے بندو روک دو، اے اللہ کے بندو روک دو۔ زمین پر اللہ عز و جل کے کچھ بندے حاضر رہتے ہیں، وہ اس جانور کو روک دیں گے۔ مسند ابی یعلا جلد نمبر 9 صفحہ 177۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ ان 3 احادیث کو نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، یہ حدیثیں کہ الحمدللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے روایت فرمائی، قدیم سے اکابر علماء دین رحمہم اللہ تعالی کی مقبول و معمول و مجرب ہیں۔ آپ بھی کبھی کسی ایسی جگہ پریشانی میں ہو اگر جہاں بظاہر کوئی آپ کے مددگار نہیں ہو تو آپ انہی رجال الغیب کو آواز لگائیں، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، یہ صدا لگائیں، انشاءاللہ آپ کی مدد ہوگی اور آپ بلا شبہ ہوگی، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 21 کے صفحہ نمبر 318 میں موجود ہے۔ مزید اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے ڈائریکٹ مانگنے کے حوالے سے چند بزرگان دین کے اقوال بھی سن لیجئے۔ چنانچہ حضور پرنور حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے وہ مصیبت دور ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر ندا کرے وہ سختی دور ہو، اور جو اللہ عز و جل کی طرف کسی حاجت میں مجھ سے وسیلہ کرے وہ حاجت پوری ہو، اور جو 2 رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں بعد فاتحہ 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، پھر سلام پھیر کر رسول اللہ پر درود و سلام بھیجے اور مجھے یاد کرے، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چلے اور میرا نام لے اور اپنی حاجت کا ذکر کرے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ حاجت پوری ہوگی۔ بہجت الاسرار کے صفحہ نمبر 102 میں یہ روایت موجود ہے۔ امام عارف باللہ سیدی عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ ربانی تحریر فرماتے ہیں، سیدی محمد غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بازار میں تشریف لیے جاتے تھے، ان کے جانور کا پاؤں پھسلا تو با آواز پکارا، یا سیدی محمد یا غمری۔ ادھر ابن عمر حاکم سعید کو بحکم سلطان چقمی قید کیے لیے جاتے تھے۔ ابن عمر نے فقیر کا ندا کرنا سنا، پوچھا یہ سیدی محمد کون ہے؟ کہا میرے شیخ۔ کہا میں ذلیل بھی کہتا ہوں، یا سیدی یا غمزی لاحظنی، اے میرے سردار، اے محمد غمری مجھ پر نظر عنایت کرو۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سیدی محمد غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور مدد فرمائی کہ بادشاہ اور اس کے لشکریوں کی جان پر بن گئی، مجبوراً ابن عمر کو خلعت دے کر رخصت کیا۔ الحمدللہ۔ لواقح الانوار فی طبقات الاخیار کے جلد نمبر 2 صفحہ 88 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدی محمد شمس الدین حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض موت میں فرماتے تھے، جسے کوئی حاجت ہو وہ میری قبر پر حاضر ہو کر حاجت مانگے، میں اسے پورا فرما دوں گا کہ مجھ میں تم میں یہی ہاتھ بھر مٹی ہی تو حائل ہے، اور جس مرد کو اتنی مٹی اپنے اصحاب سے حجاب میں کر دے وہ مرد کاہے کا ہے۔ الحمدللہ۔ یہ لواقح الانوار فی طبقات الاخیار کے جلد 2 صفحہ 96 میں موجود ہے۔ شیخ الاسلام شہاب رملی انصاری کے فتاویٰ میں ہے کہ ان سے استفتاء ہوا کہ عام لوگ جو سختیوں کے وقت انبیاء و مرسلین و اولیاء و صالحین سے فریاد کرتے اور یا شیخ فلاں یا رسول اللہ یا علی یا شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے مثل کلمات کہتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اولیاء بعد انتقال کے بھی مدد فرماتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بے شک انبیاء و مرسلین و اولیاء و علماء سے مدد مانگنی جائز ہے، اور وہ بعد انتقال بھی امداد فرماتے ہیں۔ فتاوی رملی کے جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 382 میں الحمدللہ یہ مسئلہ موجود ہے۔ مسلمان اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے جو مدد مانگتے ہیں وہ ان کو واسطہ وصول فیض اور وسیلہ قضاء حاجات سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ مانگنے والے اور رب عز و جل کے درمیان واسطہ ہیں، وہ اللہ عز و جل کے مدد کے مظہر ہیں، اور یہ قطعاً یقیناً درست ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا
وابتغوا الیہ الوسیلہ یعنی اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو کا حکم فرمایا ہے۔ حقیقی استعانت صرف اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہے کہ وہ قادر بالذات، وہ مالک، وہ مستغنی، وہ غنی بے نیاز ہے۔ استعانت حقیقیہ کا اعتقاد اگر کوئی کسی ولی کے لیے رکھے تو یہ شرک ہے۔ بحمداللہ کوئی مسلمان بھی اس معنی کا اعتقاد کسی ولی کے لیے نہیں رکھتا۔ چنانچہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں استعانت حقیقیہ یہ کہ اسے قادر بالذات و مالک مستقل و غنی بے نیاز جانے کہ بے عطائے الہی وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے۔ اس معنی کا غیر خدا کے ساتھ اعتقاد ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے۔ نہ ہرگز کوئی مسلمان غیر کے ساتھ اس معنی کا قصد کرتا ہے، بلکہ واسطہ، وصول فیض و ذریعہ و وسیلہ قضاء حاجات جانتے ہیں، اور یہ قطعاً حق ہے۔ خود رب العزت تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ بئی معنی استعانت بالغیر ہرگز اس حصر ایاک نستعین کے منافی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کے اولیاء کرام، اللہ کے بندے جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہی مدد کرتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان اللہ کے ولی کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اپنی ذات، اپنی اختیار سے مدد کریں گے، نہیں، لوگ مدد اس لیے مانگتے کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی فضل سے یہ مدد کریں گے۔ مدد حقیقی طور پر اللہ ہی فرماتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی جو تحریر میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا یہ فتاوی رضویہ کے جلد 21 صفحہ 303 میں موجود ہے۔ فتاوی رضویہ ہی میں ہے کہ استعانت بالغیر وہی ناجائز ہے کہ اس غیر کو مظہر عون الہی نہ جانے بلکہ اپنی ذات سے اعانت کا مالک جان کر اس پر بھروسہ کرے، اور اگر اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کر استعانت بالغیر کرتا ہے تو شرک و حرمت بالائے طاق مقام معرفت کے بھی خلاف نہیں۔ خود حضرات انبیاء و اولیاء علیہم الصلاۃ نے ایسی استعانت بالغیر کی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 325 میں روایت موجود ہے۔ اولیاء سے استعانت کا اہل ایمان کیا معنی مراد لیتے ہیں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل استعانت سے پوچھو تو کہ تم انبیاء و اولیاء علیہم افضل الصلاۃ و ثنا کو عیاذاً باللہ خدا یا خدا کا ہمسر یا قادر بالذات یا معین مستقل جانتے ہو، یا اللہ عز و جل کے مقبول بندے، اس کی سرکار میں عزت و جاہت والے کہ اس کے حکم سے اس کی نعمتیں بانٹنے والے ہیں؟ دیکھو تو تمہیں کیا جواب ملتا ہے۔ امام علامہ خاتمۃ المجتہدین تقی الملہ والدین فقیہ محدث ناصر السنہ ابو الحسن علی بن عبد الکافی سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب مستطاب شفاء السقام میں آپ اس تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور انور کو خالق و فاعل مستقل ٹھہراتے ہوں، یہ تو اس معنی پر کلام کو ڈھال کر استعانت سے منع کرنا، دین میں مغالطہ دینا اور عوام مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔ فقیہ محدث علامہ محقق عارف باللہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ جوہر منظم میں حدیثوں سے استعانت کا ثبوت دے کر کے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا حضور اقدس کے سوا اور انبیاء و اولیاء علیہم افضل الصلاۃ والثنا کی طرف توجہ اور ان سے فریاد کر کے یہی معنی مسلمانوں کے دل میں ہے، اس کے سوا کوئی مسلمان اور معنی نہ سمجھتا نہ قصد کرتا ہے، تو جس کا دل اسے قبول نہ کرے وہ آپ اپنے حال پر روئے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں، حقیقتاً فریاد اللہ عز و جل کے حضور ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے اور اس فریادے کے بیچ میں واسطہ اور وسیلہ ہیں، تو اللہ عز و جل کے حضور فریاد ہے، اور اس کی فریاد رسی یوں ہے کہ مراد کو خلق و ایجاد کرے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور فریاد ہے، اور حضور کی فریاد رسی یوں ہے کہ حاجت روائی کے سبب ہوں اور اپنی رحمت سے وہ کام کریں جس کے باعث اس کی حاجت روائی ہو۔ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 331 مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ اور انبیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے، جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مدد تو رب تعالیٰ ہی کی ہے، یہ حضرات حقیقی امداد تو رب تعالیٰ ہی کی ہے، یہ حضرات اس کے مظہر ہیں، اور مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ کوئی جاہل بھی کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتا۔ جال حق صفحہ 464۔ امید ہے کہ اتنے سارے دلائل کے بعد
آپ کے ذہن پہ یہ شبہ نہیں رہا ہوگا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، یا ڈائریکٹ اولیاء اللہ یا انبیاء کرام علیہم السلام کو مخاطب کر کے کوئی دعا مانگے، کوئی اپنی حاجت طلب کرے، کوئی اپنی ضرورت مانگے، اس کی بلا شبہ اجازت ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کے سارے فرق اور ہر زاویے سے میں نے آپ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔